ان عظیم شہداء اور غازیوں کو یاد کرتے ہوئے جنہوں نے اس عظیم وطن کے لیے اور اس عظیم قوم کے لیے قربانی دی ہے، بالخصوص کل شام کو جو ایک حادثہ ہوا ہے جس میں پاکستان آرمی کے جوانوں اور آفیسرز نے جو شہادت دی ہے، ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت اور پوری قوم کو اپنے ان شہداء پر فخر ہے۔ یہ وہ عظیم قربانی ہے جو ہمارے کل کے لیے آج پاکستان کی افواج، ہمارے سیکورٹی فورسز، پیراملٹری فورسز، پولیس، نیویز اور پاکستانی عوام جو قربانیاں دے رہی ہے اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف، حکومت پاکستان بلکہ پوری پاکستانی عوام نہ صرف اس کی متعارف ہے بلکہ ان عظیم شہداء کی قربانیوں کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ میرے لیے آج یہ بات باعث افتخار ہے، باعث مسرت ہے کہ میں آج پاکستان کوسٹ گارڈ ٹریننگ سینٹر میں بیسک ریکروٹ ٹریننگ کورس 43 کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی پریڈ کا معیار دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے۔ میں اس اعلیٰ معیار کے حصول اور کامیابی سے ٹریننگ مکمل کرنے پر آپ اور آپ کے اہل خانہ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ دن نہ صرف آپ کی زندگی کا اہم اور یادگار دن ہے بلکہ آپ کے مستقبل کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کے بہادر جوانوں، آج سے آپ پاکستان کے لیے ایک قابل فخر ادارے کا حصہ بن رہے ہیں جو ملک بھر میں اعلیٰ اقدار کی حامل ایک نہایت جرئی اور قابل ستائش فورس کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ اس فورس نے ہر میدان میں نہایت اعلیٰ کارکردگی، شجاعت اور جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا ہے۔ منشیات کی سمگلنگ، غیر قانونی تاریک وطن کی روک تھام، ساحلی علاقے کی طرف سے ملک دشمن عناصر اور تخریب کاروں کی سرکوبی جیسی ذمہ داریوں کو مکمل پیشہ ورانہ مہارت سے پایۂ تکمیل تک پہنچانا پاکستان کوسٹ گارڈز کا سرمایہ افتخار ہے۔ خواتین و حضرات، یوں تو پاکستان کوسٹ گارڈز پاکستان کی پوری ساحلی پٹی بشمول جو کہ 1000 کلومیٹر پر پھیلی ہے پر تعینات ہیں، مگر پاکستان کوسٹ گارڈز کا زیادہ تر عملہ بلوچستان کے دور افتادہ علاقے مکران میں تعینات ہیں، جہاں یہ جوان نہ صرف انتہائی جان فشانی سے ساحلی پٹی کی حفاظت پر مامور ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں قیام و امن کے لیے ملک دشمن عناصر کے خلاف بھی سرگرم عمل ہیں۔ قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ بلوچستان مادر وطن کی معیشت کے لیے شہرک کی حیثیت بن سکتا ہے، لیکن دہشت گرد سرگرمیوں نے جہاں صوبے کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکائے ہوئے ہیں، وہاں صوبے کی اصل طاقت وہاں کی نوجوان نسل کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈز کی بھرپور کوششوں، لگن اور انتھک محنت سے سمگلرز کے خلاف ان گنت کامیاب آپریشن کیے گئے اور گزشتہ ایک سال کے دوران نہ صرف 18,000 ٹن منشیات پکڑی گئی جس کی بین الاقوامی مارکیٹ پہ مالیت $616 ملین ہے، بلکہ اس عرصے میں پاکستان کوسٹ گارڈز نے 1000 ملین روپے کی غیر قانونی اشیاء بھی ضبط کی۔ مختلف مد میں حکومت کے خزانے میں 380 ملین روپے جمع کروائے اور کئی مجرموں کو سزا ہوئی۔ مزید برآں گزشتہ سال تقریباً 400 تارکین وطن کو جیونی کے مہلکہ ساحل سے گرفتار کیا گیا۔ یقیناً یہ کارکردگی کوسٹ گارڈ کے عملے کے غیر متنزل عزم اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈز نے صوبہ بلوچستان کی ساحلی پٹی میں امن و امان قائم کرنے اور وہاں کی عوام کی معاشی اور سماجی حالت بہتر کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے، بشمول ساحلی پٹی میں غیر رسمی تجارت کی نگرانی تاکہ مقامی افراد کو روزگار میں سہولت دی جا سکے۔ مکران اور لسبیلا کے پسماندہ علاقوں میں واقعی سرکاری اسکولوں کی تزئین و آرائش تاکہ طلبہ کو بہتر تعلیمی ماحول مہیا کیا جا سکے۔ علاقے میں پینے کے لیے صاف پانی مہیا کیا گیا، جبکہ فری طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے 12 میڈیکل کیمپس لگائے گئے جن پر ادویات کی مد میں تقریباً 1.2 ملین روپے لاگت آئی۔ RCD اور کوسٹل ہائی وے پر 50 عدد سیکیورٹی اور ریسکیو آپریشن کیے گئے۔ اینٹی ٹرولر آپریشن کے دوران 16 ٹرولر اور 102 عملے کے ارکان گرفتار کیے گئے۔ گزشتہ سال لسبیلا کے علاقے میں دوران سیلاب 5000 سیلاب متاثرین
خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا، جبکہ 500 خاندانوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ معزز حاضرین، پاکستان کوسٹ گارڈ کی ہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کے ساحل کے حالات ماضی سے بہت مختلف نظر آتے ہیں۔ نہ صرف مقامی سطح پر تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کا استحکام ملا، بلکہ گوادر ایک بار پھر سے بین الاقوامی برادری کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ افواج پاکستان سول آرمڈ فورسز کے ساتھ مل کر بلوچستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کوسٹ گارڈز کو بھی سیکورٹی کے اضافی فرائض دیے گئے ہیں۔ مکران کے دور دراز علاقوں میں پاکستان کوسٹ گارڈز کے جوان انتہائی جان فشانی سے سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جس کا ثبوت پاکستان کوسٹ گارڈ کے 50 شہداء کی بے مثال اور عظیم قربانی ہے، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پاکستان کی ساحلی پٹی کو پرامن رکھ کر ایک نئی تاریخ رقم کی، جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خواتین حضرات، مجھے اس امر کی بھی خوشی ہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈ میں جوانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کئی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کوسٹ گارڈ ہسپتال کی تعمیر اور ادارے کے تمام حاضر سروس اور ریٹائرڈ جوانوں کی ڈیٹا کی ڈیجیٹلائزیشن کے منصوبے قابل ذکر ہیں۔ دفاعی اور پیشہ ورانہ لحاظ سے فورس کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق بنانے کے لیے بہت سے نئے اور جدید ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں۔ غیر قانونی نقل و حمل اور روڈ چیکنگ کو مؤثر بنانے کے لیے بہت ضروری اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ مواصلاتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے جدید نظام اور پاکستان کوسٹ گارڈ کی ذمہ داری کے علاقے کی فضائی نگرانی کے لیے جدید آلات خریدے گئے ہیں۔ فورسز کو تخریب کاریوں سے نمردذبح ہونے کے لیے مطلوبہ آلات مہیا کیے گئے ہیں۔ حال ہی میں حکومت پاکستان نے 2023 کے بجٹ میں تمام سول آرمڈ فورسز کی تنخواہ 35% بڑھائی تھی۔ میں بذات خود انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایف سی کی طرح پاکستان کوسٹ گارڈ کے جوانوں کے لیے بھی 15% اسپیشل اناؤنس بڑھایا جائے۔ پاکستان کوسٹ گارڈ کے غیور جوانوں، یہ دن آپ کی منزل نہیں بلکہ نشان منزل ہے۔ آپ نے اس کارواں میں شمولیت اختیار کی ہے، جس کے کندھوں پر وطن عزیز کے داخلی اور خارجی محاذ پر دفاع کے ساتھ ساتھ کئی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ کے زمانہ امن اور زمانہ جنگ دونوں میں اہم فرائض ہیں، جس کے لیے آپ ہر وقت سربخف رہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے توقع ہے کہ آپ نہ صرف آزمائش پر پورا اتریں گے، بلکہ آنے والے دنوں میں اپنے کارناموں سے اس فورس کی تاریخ میں درخشاں باب کا اضافہ کریں گے۔ آخر میں، کیونکہ آپ کی زیادہ تر ذمہ داریاں جو ہیں وہ بلوچستان کی ساحلی پٹی میں ہیں، اور بلوچستان کے جو مخصوص حالات ہیں، دہشت گرد پورے پاکستان میں وائلنس کے ذریعے، بندوق کے ذریعے پہ اپنا نظریہ ہم پر 22 کروڑ لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اور ہم نے مل کر اس دہشت گردی کی جنگ لڑنی ہے، اور دہشت گردوں کو، تخریب کاروں کو یہ پیغام پاکستان کے کونے کونے سے جانا چاہیے کہ پاکستان کی قوم آپ کے سامنے کسی بھی قسم کے وائلنس کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گی۔ ہم وائلنس کا مقابلہ کریں گے۔ ایک پرامن بلوچستان ہی ایک مضبوط پاکستان کی امید ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے حکومت پاکستان کا ویژن ہے، اس ویژن کے مطابق بلوچستان ہمارا مستقبل ہے، اور بلوچستان کا امن، بالخصوص ساحلی پٹی پہ جو چیلنجز ہیں، مجھے پورا اس کا ادراک ہے کہ آپ کے جو کنسٹرین ہیں، آپ اوور اسٹیچڈ ہیں، آپ کی پوسٹوں میں، آپ بہت دور دراز علاقوں میں پوسٹ، اس سے پہلے بھی آپ کے لوگ ہیں اور آپ بھی پوسٹ ہوں گے، لیکن آپ نے بڑی جواں مردی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ زندہ قومیں جو ہیں وہ کبھی بھی حالات جو بھی ان پر آتے ہیں وہ ان پر بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا ہے۔ ہم قطعاً کسی صورت میں بھی ہم اس ملک کے آگے جو دہشت گرد ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے خلاف آخری حد تک جائیں گے، اور اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ امن و امان قائم کریں گے۔ آخر میں آپ سے ایک نصیحت ہے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ آپ نے اس پر مکمل عمل کرنا ہے۔ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو آپ کی ٹریننگ ہوئی آج، اور میں کمانڈنٹ کو، آپ کے ڈی جی کو اور تمام سٹاف کو
کہ باوجود فائنانشیل کنسٹرین کے آپ کے لیے بہترین انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوسٹ گارڈ جو ہے وہ بحیثیت وزیر داخلہ میرے دل کے بڑے قریب رہے گی، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے یہ جو آپ کا الاؤنس ہے اور آپ کی جو پیز ہیں وہ ہم باقی فورسز کے برابر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دو کہ ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ ٹائم ہے، لیکن میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ میں روزانہ کی بنیاد پر اس پر اپڈیٹ لیتا رہوں گا، اور کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے یہ جو سہولیات ہیں ان کو میسر کیا جائے تاکہ آپ کی کارکردگی بہترین ہو۔ آپ کی کارکردگی بہترین ہوگی، ہماری ساحلی پٹی محفوظ ہوگی، ساحلی پٹی محفوظ ہوگی تو ہمارے شہر محفوظ ہوں گے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ آخر میں پاکستان کوسٹ گارڈ پائندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ شکریہ۔